اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے 10ویں جماعت کا جو اسلامیات کا کورس ہے یعنی 10 کلاس کا جو کورس ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا سورہ احزاب سے، اور الاحزاب کی جو ہے ہم نے پہلی جو ہے وہ 8 آیات پڑھ لی ہیں۔ پہلا جو اس کا ایک رکوع تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ دوسرا رکوع ہے اس کی ہم لوگ ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 9 سے لے کے 20 تک ہیں، اور یہ ٹوٹل 12 آیات بنتی ہیں جو ہم لوگ اس لیکچر میں ہم لوگ اس کی پہلی 6 آیات 14 تک جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے مومنو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کیا جب لشکر تم پر حملہ کرنے کو آئے تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ انہیں دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ بات جو ہے وہ غزوہ احزاب کی یا غزوہ خندق آپ کہہ سکتے ہیں اس کی، اور یہ کہ کب کی یہ بات کریں کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو جو ہے ان کی مدد کے لیے بھیج رہا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو ہے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مومنوں اس وقت کو یاد کرو، اس احسان کو یاد کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وہ مسلمانوں پر احسان ہے کہ اس نے لگاتار جو ہے مسلمانوں کو کامیابیاں نصیب کی، اور اس کی بیسک ریزن کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ مسلمانوں کا کامل ایمان اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو ایک ہی بات کہتا تھا کہ تم لوگ جو ہے ثابت قدم رہو، کامل ایمان والے رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تو میں تم پر احسانات کی جو ہے وہ بارش کرتا جاؤں گا۔ غزوہ بدر میں دیکھیں، غزوہ احد میں دیکھیں، پھر اس کے بعد غزوہ خندق میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بارہا مدد کی۔ اس میں بھی مسلمانوں کا جو ہے اس وقت کفار کے ساتھ، اس وقت یہودیوں کے ساتھ مقابلہ تھا جب بالکل مسلمان جو ہیں وہ محصور ہو کر رہ گئے تھے، مسلمان بھی اور ان کی جو ہے وہ فیملیز بھی، صحابہ اور ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو اس میں ایک صحابہ تھے حضرت سلیمان فارسی، ان کے جو ہے وہ ان کا جو پیچھے جو لنک تھا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو تعلق تھا کہ وہ کس علاقے سے تو یا کس ملک سے تھے، تو وہ ایران سے آئے ہوئے تھے۔ تو ان کو جو ہے ان چیزوں کا بڑا جنگی جدوجہد کا یا جنگی جو ہے منصفانہ جو ہے وہ پلاننگز کا جو ہے ان کو بڑا اندازہ تھا، اور ان کو بہت جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ تجربہ تھا۔ تو ان کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندقیں کھودی تھی، جس سے یہ ہوا تھا کہ جو کفار تھے وہ ایک حد تک جو ہے وہ بند ہو گئے تھے، ایک حد تک جو ہے وہ قائم رہ گئے تھے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے تھے۔ اور ایسے میں جو وہ اتنی لشکر کے ساتھ، جیسے کہ میں نے بتایا بھی تھا کہ وہ 12,000 کی تعداد کے ساتھ آئے تھے، اور مسلمانوں کی جو اس کے برعکس تعداد تھی وہ 3,000 تھی، اور جن میں سے صرف 300 جو ہیں وہ اللہ کے صحیح ماننے والے، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے والے، اور صحیح جو ہے وہ اسلام کی راہ پر چلنے والے، جو ہے وہ حق کی راہ پر چلنے والے تھے۔ باقی جو سب تھے وہ دوغلے تھے، وہ ڈرپھوک بھی تھے، ان میں کافر بھی تھے، ان میں یہود بھی تھے، ان میں مشرکین بھی تھے، ان میں ڈبل فیسز لوگ تھے کہ جو نام کے مسلمان تھے اور عقل اور اسلام کی جو ہے وہ ہر چیز سے جو ہے وہ خالی تھے۔ اب انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ رویہ رکھ دیا تھا کہ ان کے بیچ میں جو وہ شامل ہو کر ان کے ساتھ جو ہے وہ شو کر رہے تھے کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر وہ جنگ کر رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب اپنے بھی جو ہے وہ جو ہے وہ دشمن ہو، اپنے اندر بھی جو ہے وہ کافر موجود ہو، یہود موجود ہو، اور آپ کے ارد گرد بھی جو ہے وہ دشمن آپ کے موجود ہو، تو ایسے میں جو ہے انسان کا جو اعتبار ہے، جو انسان کا جو اس کا حوصلہ ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے تم پہ احسان کیا کہ میں نے تم پر جو ہے وہ مدد بھیجی، جبکہ میں جانتا تھا کہ تم لوگ اس وقت صریحاً جو ہے وہ گمراہی میں جو ہے وہ مبتلا ہو سکتے ہو، تم لوگ جو ہے اس وقت ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو یہاں تک ہو گیا تھا کہ بس آج تو ہم گئے، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جب خندقیں کھود دی گئی تو جو یہود تھے وہ ان کے ساتھ بھی جو شامل تھے ان کو بھی جو ہے ایک وہ کیا کہنا چاہیے خوف طاری ہو گیا کہ اب ہم کیا کریں گے، نہ تو ہمارے دوست ہماری طرف جو ہے وہ مدد کے لیے آ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان کی طرف مدد کے لیے جا سکتے ہیں۔
سکتے ہیں. اور ہو کیا رہا تھا کہ پھر بس تیر اندازی رہ گئی تھی, اور یہاں پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے دونوں طرف سے, دونوں پارٹیز کی طرف سے جو ہے وہ طاقتور جو یا اپنے آپ کو جو سمجھتے تھے کہ وہ ہم لوگ جو ہے وہ یا مسلمانوں میں سے صحابہ اور دوسری سائڈ سے جو کافر وہ مقابلے کے لیے اترتے تھے, اور ان کے بیچ میں جو بس ہاتھا پائی ہوتی تھی. اس کے علاوہ جو ہے ایک حد بندی ہوگی تھی, اس سے وہ آگے نہیں آ سکتے تھے. تو اس طرح سے پھر دوسری طرح سے مدد اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے آندھیاں بھیجی, اللہ تعالیٰ نے ہوائیں تیز طرح کی چلائی. کافی جو ہے وہ اس وقت تھا بھی کافی جھاڑے کا موسم تھا, کافی جو ہے وہ پہلی جو ہے بھوک اور ہر طرح سے جو ہے وہ کھانے پینے کی جو ہے وہ بڑی قلت تھی, اسپیشلی مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ تھی. لیکن یہ جو عذاب نازل کیا یہ صرف کفار کے لیے نازل کیا. ان سے کیا ہوا کہ ان کے جو سب جو ٹینٹ انہوں نے لگائے ہوئے تھے یا انہوں نے جو اپنے لیے وہاں پر مورچے بنائے ہوئے تھے, ان کے سارے وہ تمبو وغیرہ آپ کہہ لیں کہ وہ سب جو ہے وہ اڑ گئیں. وہ ساری جو ہوا کے ساتھ ان کا کھانا پینا اڑ گیا, ختم ہو گیا. ان کی جو دیگیں تھی وہ تک الٹ گئی, ان کا سارا سامان جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گیا. اور یہ جنگ جو ہے تقریباً کوئی 22-23 دن تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جاری رہی تھی. ٹھیک ہے, ایسی سچویشن میں کہ جب مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا, اور جس وقت کی خندقی کھودی کی تھی اس وقت بھی مسلمانوں نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر ان مومنوں نے جو ہے وہ سب نے مل کر جو ہے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر جو ہے وہ خندقیں کھودی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے ساتھ تھے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے ان پر جو ہے وہ رحمت, اللہ تعالیٰ کی جو ان پہ جو بخشش ہے وہ آٹومیٹکلی نازل ہوتی کہ جو اتنی لگن سے, اتنی جو بھوک پیاس کے ساتھ, اتنی جو ہے وہ محنت سے, اتنی سخت جگہ پر, پتھریلی جگہ پر جو ہے وہ خندقیں کھود رہے ہیں. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنو اس وقت کے احسان کو یاد کرو جب تم لشکر جو ہے وہ تم پر آئے ہوئے تھے, مطلب کہ وہ آمنا سامنا ہو گیا تھا, اور اس وقت جو ہے تم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں تھی کہ کس طرح سے کیا کرنا ہے. لیکن نہ صرف میں نے تم لوگوں کو جو ہے وہ ایک مطلب اللہ تعالیٰ خیال ڈالتا ہے تو ہی جو انسان کے دل میں باتیں آتی ہیں نا. تو پہلے تو وہ خندقیں کھودی گئی, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آندھیاں نازل کر دی, تو وہ ان کے لیے جو ہے عذاب نازل کر دیا. اور ایسے جیسے غزوہ بدر میں تھا کہ جب فرشتوں کی اچھی خاصی فوج اتری تھی, اور انہیں جو ہے وہ ایمان والے دیکھ سکتے تھے, ان کو وہ نظر آ سکتے, اور ان میں اور مومنوں میں جو ہے عام انسان میں واضح ایک فرق ہوتا تھا. تو جو کافر تھے ان کو بھی وہ نظر آ رہی تھی, اور وہ اپنے لیے ان کو بلائیں سمجھ رہے تھے, اور وہ واقعی ان کے لیے بلا ہی تھی کیونکہ وہ لوگ کافر تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے عذاب نازل کیا تھا. تو وہ ان کو دیکھ کے ان کی آنکھیں جو ہے وہ باہر آ گئی تھی, اور جو مشرک یا ڈبل فیسز لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے ساتھ جو ان کے لشکر میں جو ہے شامل تھے, ان کے بھی جو ہے وہ دل جو ہے وہ کھول گئے تھے, اور ان کے بھی جو ہے دماغ جو ہے وہ الٹ گئے تھے کہ اب کیا ہوگا. اینیویز جی اس کے میننگس لکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو یا اے لوگو, اے وہ لوگو, یا کا مطلب یہاں پر اے میں ہے. ٹھیک ہے, اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے, آمنو اذکروا اور ذکر کیا, یعنی تم یاد کرتے ہو, ذکر سے جو ہے وہ کہ تم یاد کرتے ہو یا تم یاد کرو, نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو, علیکم تم پر, اذ جاءتکم, اذ جب تم آئے,
اس جات کم جب تم آئے یا تم پر آئے، سوری تم پر آئے. جنودن لشکر، جنودن فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. فَأَرْسَلْنَا پس ہم نے بھیجی. فا کا مطلب جو ہے وہ یہاں پر پس کے معنوں میں ہے. علیہم ریحًا علیہم ان پر، ریحًا آندھیاں، ہوا یا تیز ہوا، آنکھوں میں جو ہے وہ مٹی اڑا دینے والی جو ہے وہ ہوا یا آندھی. ٹھیک ہے جی. وَجُنُودًا وا اور لشکر. اب یہاں پہ جو لشکر ہے وہ جمع کے معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو ہے وہ اتارے تھے باقاعدہ جو ہے ان کی مدد کے لیے. ایسے جو ہے وہ ایسے لشکر تھے کہ جن کو جو ہے وہ عام انسان والا نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف ایمان والے دیکھ سکتے تھے. اور جو یہود تھے، جو کافر تھے، ان کو یہ تو نہیں نظر آتا تھا کہ کون ہے کون نہیں، اور لیکن یہ پتہ لگتا تھا کہ کوئی جو ہے ان پر جو ہے وہ عذاب نازل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. لم تروہا تم نے انہیں نہ دیکھا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بِمَا اس پر یا اس سے جو تعملون بصیرہ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 9 جو ہے یہاں پر ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے. کہ تعملون بصیرہ کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھنے والا ہے.
جو میں نے تم پہ جو ہے وہ رحمت نازل کی ہے اسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. بے شک ایمان والے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں صحابہ ہی وہ چیز دیکھ سکتے تھے, لیکن وہ یہ ضرور دیکھ رہے تھے کہ جو ہے عذاب جو ہے ان کے لیے کافر, ان کے دشمن کافروں کے لیے جو ہے وہ عذاب نازل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ, وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے, ہماری مدد کر رہا ہے, اور ہمیں کافروں کے روب میں نہیں آنا چاہیے. نیکسٹ آیت ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. جب تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے, اور جب آنکھیں پھر گئی دل مارے دہشت کی گلوں تک پہنچ گئے, اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے. کہ جب اس طرح کی جو سچویشن ہو گئی تھی جو کافر تھے ان کے ساتھ, کہ وہ کافر جو ہے وہ مطلب وہ آگے پیچھے سے ہر طرف سے انہوں نے گھیر لیا تھا, مسحور ہو گئے تھے ایک طرح سے. مسلم جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ جو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جو لشکر ہے, اور اس میں چونکہ جو ہے وہ دوگلے لوگ بھی شامل ہی تھے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے چڑھ رہے اور جب تمہاری آنکھیں پھر گئی, مارے دل کے گئے, ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو دوگلے تھے بیچ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے لشکر کے ساتھ جو ہے 3000 کی جو تعداد تھی, ان 3000 میں سے جو سب جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے, سب ایمان والے نہیں تھے. ان 3000 میں جو ہے بہت سارے یہود بھی شامل تھے, بہت سارے کافر شامل تھے, کیونکہ یہ جو جنگ تھی غزوہ احزاب, اس میں بہت سارے جو ہے وہ ڈفرینٹ قبائلز کے جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کی تھی. اس میں ان یہودیوں نے بھی شرکت کی تھی جنہوں نے جو ہے وہ یہود النصیر جو ہے وہ مدینہ سے جو نکالے گئے تھے, اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کافروں کے خلاف جو ہے وہ کسی بھی طرح کا جو ان کے خلاف جو ہے وہ قدم نہیں اٹھائیں گے. لیکن جب یہ یہود جب ان لوگوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو جو ہے وہ گھیرنے کا جو پلان کیا, تو یہ باقاعدہ ہر قبیلے کے پاس گئے تھے اور ان کو جو ہے اس چیز پہ ایگری کیا تھا, اور انہوں نے بھی جو ہے پھر جو وہ جن کے پاس گئے انہوں نے بھی سارے معاہدے جو سارے عہد و پیمان جو ہے وہ توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو ان میں جو ہے وہ ایسے بہت سارے لوگ تھے کہ جو ڈبل تھے, اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ, اور یہ مارے دہشت کی جو ہے وہ ان کی آنکھیں پھر گئی کہ وہ بھی جو ہے وہ خوف سے پاگل ہو گئے تھے کہ اب ہم کیا کریں گے, نہ ہم لوگ جو ہے اس خندق کو جو ہے وہ پار کر سکتے ہیں, نہ ہم اس پار جا سکتے ہیں, نہ ہم اس پار جا سکتے ہیں, آگے جو ہے وہ ساری خندقیں ہیں, پیچھے بھی جو ہے وہ موت ہے, تو کیا کس طرح سے جو ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے. اور چونکہ وہ کافروں کے ساتھ تھے تو پھر وہ دوگلے تھے, وہ کسی نہ کسی طرح سے میدان چھوڑ کے بھاگنا چاہتے تھے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہمارے گھر اکیلے ہیں, ہمارے خاندان اکیلے ہیں, جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا. انہوں نے پہلے ہی جو اپنے خاندانوں کو جو ہے وہ محفوظ مقام پہ پہنچا دیا تھا. مسلمانوں نے بھی جو اپنی خواتین اور عورتوں کو, کیونکہ مسحور ہو چکے تھے, تو انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ خواتین اور بچوں کو جو ہے وہ بوڑھوں کو جو ہے وہ بڑی بڑی حویلیوں میں جو ہے وہ پہنچا دیا تھا, وہاں پہ ان کو سیو کر دیا تھا تاکہ جو ان پہ کوئی مشکل نہ آئے. تو یہاں پر جو ہے وہ کافر تھے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے باقاعدہ, اور جو ہے وہ گڑ کر آتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ جانے کی اجازت دے دی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا, اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے چونکہ ان کو ہر بات کی جو وہ خبر دیتے رہتے تھے, اس لیے انہوں نے کسی کو نہیں روکا. جو صرف وہ جانتے تھے کہ جو اللہ کے بندے ہیں, جو میرے جو ہے وہ ماننے والے ہیں, میرے پیروکار ہیں, میرے جو ہے وہ امتی ہیں, وہ میرے ساتھ ہی رہیں گے, میرے جو صحابہ ہیں وہ میرے ساتھ ہی رہیں گے, وہ مجھے کسی بھی حال میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اور بے شک وہ نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. ان کے میننگس لکھتے ہیں. اذ جاءوکم جب وہ تمہاری طرف آئے, من فوقکم, من سے فوقکم تمہارے اوپر سے, ومن اسفل منکم, ومن اسفل اور نیچے سے,
منکم از و از زاغت الابصار و منکم، اور تم سے جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ سوری منکم ہے، ومن اسفل منکم، وہاں نہیں آئے گا منکم کے آگے، صرف منکم ہے، تم سے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، وَإِذْ، اور جب، زاغت الابصار ٹیڑھی ہوگی آنکھیں، ابصار آنکھیں، وہ بلغات القلوب، اور دل، اور پہنچ گئے دل، وہ بلغات. مبالغات القلوب، مبالغات، اور پہنچ گئی. پہنچ گئے. بالخناجر، گلے تک، یا گلے تک. وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرنے لگے. باللہ الظنون، باللہ اللہ کے بارے میں ان کو دو طرح کے گمان ہو گئے تھے. ایک تو یہ کہ آج تو ہم مارے گئے اور آج تو ہمیں کوئی جو ہے وہ بچانے والا نہیں آئے گا، کہ خدا کی نسبت وہ طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے. ٹھیک ہے جی، کہ خوف سے ان کے دل جو ہے وہ لرز گئے تھے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ آج اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، آج ہماری جو دوگلا پن ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یا صحابہ جو ہے وہ آج ہمیں نہیں چھوڑیں گے. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں جی. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے، اور سخت طور پر جو ہے وہ ہلائے گئے. کہ جو مومن تھے ان کی بھی باقاعدہ آزمائش تھی، کہ جتنی تیز جو ہے وہ آندھی چل رہی تھی تو کافر اور مشرک اور جو یہود تھے اور جو ڈبل فیسز تھے، جو دوگلے قسم کی جو ہے وہ اظہار ان کا جو ہے وہ رویہ تھا، کہ وہ اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ تھے، وہ لوگ سب جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو ہے اور صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ دوگلا پن رویہ رکھتے ہوئے وہاں سے جو ہے وہ نکلنا چاہتے تھے، تو اس وقت مومنوں کی بھی آزمائش تھی کہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ کس طرح سے جو ہے ثابت
ثابت قدم رہتے ہیں، وہ آیا کہ وہ بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چل جائیں گے. اور یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتا بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ تمہارے باپ داداؤں اور ان کی یہ تمہارے باپ داد یہ تمہاری آل اولاد سب سے جو ہے وہ اونچی ہونی چاہیے، سب سے اوپر ہونی چاہیے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت جو ہے وہ تمہارے لیے سب سے اہم ہونی چاہیے. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا کہ آیا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے اپنے جو ہے وہ پچھلوں کے لیے جو ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے یا نہیں. میں نیکسٹ لکھتے ہیں اس کے. ہنالک وہاں قد تلی المؤمنون آزمائے گئے یا آزمائے گئے مؤمنون مومنوں کی جمع وزلزلوا اور ہلا دیے گئے کہ جتنی تیز آندھی تھی ان کا بھی جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ چیک کیا جا رہا تھا، ان کی بھی آزمائش ہو رہی تھی. شدیداً سخت. آیت نمبر 11. ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے. اور مشکل وقت میں جو اللہ تعالیٰ اسپیشلی تو انسان کو، اور اس وقت جو انسان کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفر اللہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد اسے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے، اس کی پناہ مانگنی چاہیے. نیکسٹ آیت ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری کہنے لگے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو آزمائش کر رہا تھا وہ دو تین طرح سے کر رہا تھا کہ ان کو جو ہے آندھیاں بھی جو بھیجی تو اس میں بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے یا نہیں. اور جب کوئی شیطان ان کو آ کر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تب ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، تب وہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، تب وہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں یہاں پر، یا جو ہے وہ ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ایسے جو کافر لوگ، ایسے جو مشرک لوگ تھے، جب ان کے دلوں میں بیماری تھی، جب ان کو جو ہے وہ اپنی فکر پڑ گئی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ ہم یہاں سے اس طرح سے بھاگیں کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ بھاگے تو ہم پہ کوئی شک نہ کرے. تو ان کی اس طرح کی جو ہے وہ ڈبل پالیسی والی سوچ تھی. جو مومن تھے وہ ان کو جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ ثابت قدم ہے، تو ان کو جو ہے کس طرح سے یہاں سے جو ہے وہ ہلایا جائے کہ اگر ہم بھاگیں گے تو یہ بھی ساتھ میں بھاگیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کیوں پکڑے گا، ان کو بھی پکڑے گا. تو ان کے میننگس لکھتے ہیں شاید کے. وَإِذْ يَقُولُ
اور جب کہتے تھے منافق قول المنافقون ویسے یقول المنافقون والذین فی قلوبہم والذین، وہ لوگ جو یا جن کے دلوں میں جو ہے وہ مرض تھا، اور وہ جو فی قلوبہم، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری تھی، ما وعدنا اللہ، ما نہیں، وعدنا نہیں وعدہ کیا ہم سے، دعوانا اللہ، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، صلی اللہ علیہ وسلم، الوا مگر غرورہ دھوکا، دھوکے باز وہ ہوتے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم سے دھوکہ کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں سے جو ہے ہمیشہ بھلائی کی جو ہے وہ بات کی کہ وہ ان کی مدد اس صورت میں وہ ہمیشہ کریں گی جب وہ ثابت قدم رہیں گے۔ تو یہاں پر ان کو اپنے بارے میں جو ہے چونکہ ڈر تھا کہ عیسیٰ آندھی کے ساتھ تو آج ہم بھی گئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو مومنوں کو بھڑکایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے، اس نے ہمیں یہاں سے نکالے بغیر جو ہے وہ یہاں پر آندھیاں بھیج دی اور پیچھے ہمارے جو ہے وہ جو وہ خاندان ہے وہ بھی مصیبتوں میں ہوگا، ان کے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ شیطانی جو ہے وہ الفاظ بول رہے تھے۔ نیکسٹ آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَاتٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَاتٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ جاؤ، تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ جو ہے ان میں سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بات واضح طور پہ کلیئر ہوگی کہ جو مومن تھے ان میں سے جو وہ ایک جماعت کہتی تھی اگر تم لوگ لوٹنا چاہتے تو تم چلے جاؤ، ٹھیک ہے، کہ اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے تو لوٹ جاؤ۔
تم لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، دوسروں کو جو ہے وہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، کسی کو جو ہے وہ پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جاتے تھے، کافر جو تھے ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ، کیونکہ اس وقت بہت سارے جو وہ قبائل، بہت سارے گروہ سے جو ہے وہ شامل تھے، کوئی کسی طرح کا بہانہ کر رہا تھا، کوئی کسی طرح کا بہانہ کر رہا تھا، کوئی کسی کو ورگلا رہا تھا، کوئی کسی کے جو وہ کان بھر رہا تھا، تو کوئی کہیں پہ چال چل رہا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باقاعدہ اجازت مانگنے گئے تھے کہ ہم جو ہے واپس لوٹنا چاہتے ہیں، ہمارے پیچھے جو گھر ہیں وہ کھلے پڑے ہیں، ہمارا خاندان جو ہے وہ پیچھے اکیلا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ گھر واپس جانا ہے. حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ جو وہ ان کی ہر چال سے جو واقف تھا، وہ لوگ صرف وہاں سے جو وہ اپنے آپ کو بچا کر جانا چاہتے تھے. لیکن اگر وہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی جانے کی اجازت مانگتے تو تم اس کو جانے دینا، کیونکہ یہ یہاں سے اگر بچ کے جائیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کی جان جو ہے وہ بخشی جائے گی، ہم لوگ بچ جائیں گے یا ہم لوگ کو لمبی عمر مل جائے گی. نہیں، ان کی موت کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے اور وہ اس وقت ان کو آ جائے گی. یہ یہاں سے لوٹیں گے تو کیا ان کے گھروں میں جو ہے ان کو موت نہیں آئے پکڑی، وہ وہاں پہ بھی آ جائے گی. جو منافق ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے وہ بھلائی کرنے والوں کے بیچ میں نہیں چھوڑتا. نیکسٹ آیت ہے اس کے میں لکھ سکتے ہیں وائز. اور جب قالت طائفات قالت کہا، اس نے کہا، کس نے؟ ایک گروہ نے. منہم یسربا یا اہل یسربا، منہم ان میں سے، یا اہل یسرب اے اہل یسرب یا اے یسرب والو، لا نہیں مقامہ جگہ، مقام یا جگہ، لکم تمہارے لیے، فرجیو پس لوٹ جاؤ، وَيَسْتَزْيِنُ اور اجازت مانگتا ہے فریقن ایک گروہ، منہم النبی ان میں سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کہتے تھے جو النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولون وہ کہتے تھے ان بیوتنا بے شک ہمارے گھر بیوتنا گھر ہمارے عورات غیر محفوظ ہیں وما ہی اور نہیں وہ بھی عورات غیر محفوظ ان یریدون الا فرارا ان یریدون اگر نہیں وہ چاہتے تھے مگر بھاگنا کیونکہ جو چال تھی کہ وہ بس ہم یہاں سے جب اپنی جانیں بچا کر بھاگ جائیں. ٹھیک ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی طرف سے پاگل بنانا چاہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے مشکل میں ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بات کو سن کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھی چل پڑیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی جو ہے وہ سوال کیے بغیر کوئی بنا کسی جو ہے حلوجت کے جو ہے ان کو جانے کی اجازت دے دی. لاسٹ آیت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا لَآتُوهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اور اگر فوجیں اطراف مدینہ میں ان پر داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگے اور ان کے لیے بہت ہی کم توفیق ہے کہ اگر فوجیں جو ہے اطراف مدینہ سے ان پر داخل ہوں ٹھیک ہے اور پھر جو ہے ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو یہ فوراً نکلیں گے فوراً کرنے لگیں گے ٹھیک ہے اور ان کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ توفیق ہے. مطلب کہ وہ پہلے جو وہ اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا معاہدہ کر چکے تھے کہ ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ یہودیوں کا ساتھ نہیں دیں گے کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے مشرکین کا ساتھ نہیں دیں گے کفار مکہ کا ساتھ نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی. لیکن انہوں نے وہ اس معاہدے کو توڑ دیا جب ان کے پاس مختلف قبائل آئے اور انہوں نے جو آ کر ان کو انسسٹ کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ
جنگ کے لیے جو ہے وہ تیار ہو. تو پہلے تو انہوں نے کافی جو ہے وہ حیل و عزت کی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ساری جو ہے وہ حدیں پار کرتے ہوئے، سارے جو وہ عہد و پیمان توڑتے ہوئے وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے آگے. اور انہوں نے ڈبل پالیسی اختیار کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں جو ہے وہ شامل ہو گئے، کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ شک نہیں کیا جائے گا. یہ لوگ اور یہودیوں کے بارے میں شاید اللہ تعالیٰ نے جو اسی لیے جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ بار بار جو ہے وہ کافر، یہ کافر ہے، پکے کافر ہے، کہ ان کی کسی بھی بات پر جو ہے وہ ایمان نہ لایا جائے، ان کی کسی بھی بات پر جو ہے وہ یقین نہ کیا جائے. یہ منکر ہیں، کافر ہیں، یہ کبھی بھی جو ہے وہ تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ساتھی نہیں ہو سکتے، تم لوگوں کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتے، کہ یہ وعدہ خلاف ہے. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں جی. وَلَوْ دُخِلَتْ، اور اگر گھس آئیں، علیہم، علیہم ان پر، من اقطارہا، اقطاری اطراف سے، ارد گرد سے، ہاں ہاں اس کے، ان کے ثم پھر، ثم سئلوا، پھر ان سے پوچھا جاتا، ذوالفتنة، فتنہ، لآتوہا، تو ضرور اس میں آئیں گے، کہ اگر ان کو جب جنگ کے لیے پھر بلایا جائے گا تو وہ پھر سے آ جائیں گے. یہ ایسے ڈبل فیسز، ایسے منکر ہیں، ایسے کافر ہیں. وما، اور نہ، تلبسو، وہ ٹھہرتے، بیہا الا، اس سے،
کم یسیرہ بہت معمولی ہے، بہت کم. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 14 لاسٹ آیت آج کے لیکچر کی، کہ ان کا جو ایمان اس طرح کا ہے کہ وہ ان پر اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں گے تو ان کو اگر پھر سے جو وہ جنگ کے لیے جو وہ کافر بلائیں گے تو وہ ان میں بھی جو ہے شامل ہو جائیں گے. یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. اس سے نیکسٹ آیات ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے اس حقوق کی، اور اس سے ریلیٹڈ جو تفسیر ہے یا جو بھی جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں لیکچرز میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.